ہمیں آواز دیتی ہے لیکن ہم سن نہیں پاتے۔ یحییٰ ابن ایوب رحمۃ اللہ علیہ خراسان میں بیٹھے ہیں، خراسان پر اپنے گھر کے سامنے بیٹھے ہیں، اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے ہیں، اور دوستوں وہیں سے قبرستان نظر آتا ہے۔ یحییٰ ابن ایوب رحمۃ اللہ علیہ یہ روزانہ رات کو اٹھتا ہے اور اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھتا ہے، اور وہاں سے قبرستان نظر آتا ہے، اور قبر کو دیکھتا ہے اور روتا ہے، اور اپنی موت کو یاد کرتا ہے کہ تجھے بھی ایک دن وہاں جانا ہے، تجھے بھی مر جانا ہے، تجھے بھی وہاں جانا ہے، تجھے بھی مٹی میں مل جانا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں اپنے دروازے پر، خراسان پر اپنے مکان کے دروازے پر یحییٰ ابن ایوب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں، قبرستان کو دیکھ رہے ہیں۔ رات کی تہائی حصہ گزر گیا، ایک قبرستان کے اندر ایک آدمی گزرنے لگا، ایک آدمی جانے لگا۔ یحییٰ ابن ایوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ اتنی سال اتنی مدت گزر گئی، رات میں ہم نے کبھی قبرستان کے اندر کسی کو دیکھا نہیں، آج کون یہ قبر کے اندر جا رہا ہے؟ فرماتے ہیں ایک قبر کے اوپر کھڑا ہوا، تھوڑی دیر کھڑا ہوا، پھر دوسرے کے قبر کے اوپر گیا، پھر تیسرے قبر کے اوپر گیا، پھر چوتھے قبر پر جا کر بیٹھ گیا۔ یہ خراسان پر اپنے گھر کے دروازے سے یہ منظر دیکھ رہا ہے۔ اب وہاں سے کہا کہ جا کر دیکھتے ہیں آخر ہے کون؟ آج تک اتنی مدت سے میں یہاں دیکھ رہا ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ قبرستان کے اندر رات میں کوئی انسان آیا ہے۔ اور دیکھا کہ اور جب وہ قبرستان آ کر دیکھا تو اپنے پورے کے پورے بدن کیا گیا اوڑھا ڈھانپا ہوا ہے، صرف آنکھ دیکھی، آنکھ ننگی ہے اور کمبل سے پورے کے پورے بدن ڈھانپ رکھا ہے، اور ایک ٹوٹی ہوئی گھٹی ہوئی قبر کے پاس بیٹھا ہے اور ہڈیوں کو لیے ہوئے ہیں۔ یحییٰ ابن ایوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جا کر میں نے دیکھا وہ اپنے پورے کے پورے بدن کمبل سے اوڑھے ہوئے ہیں، صرف اس کی آنکھ نظر آ رہی ہے، اور وہ ٹوٹی پھوٹی قبر کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور ہڈیوں کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے او ہڈیوں کل تم ہمارے جیسے تھے اور ہم کل تمہارے جیسے ہو جائیں گے، او ہڈیوں کل تم ہمارے جیسے تھے اور ہم کل تمہارے جیسے ہو جائیں گے، او ہڈیوں کل تم ہمارے جیسے تھے اور ہم کل تمہارے جیسے ہو جائیں گے۔ یہی تسبیح پڑھتا ہے اور رو رہا ہے میرے دوستو، آنکھوں سے رو رہا ہے اور یہ روتے ہوئے جا رہا ہے اور یہ پڑھ رہا ہے، لیکن یہ ہے کون؟ یہ اب ہے کون؟ یحییٰ ابن ایوب رحمۃ اللہ علیہ پیچھے کمر پر اس کے ہاتھ رکھا کہ بھائی تو کون ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کے چہرے سے کمبل کیا کہ اتر گیا اور اس کو پہچان لیا، یہ تو ہمارے بچپن کا دوست ہے، اس کا نام سعدون ہے، یہ سعدون ہے رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی اپنے وقت کے ولی اللہ گزرے۔ یحییٰ ابن ایوب فرمانے لگے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اے سعدون مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ تو رات کو قبرستان آ کر رو رہا ہے اور روتا ہے، یہ کیا اپنی حالت بنا لیا ہے؟ میرے دوستو حضرت سعدون رحمۃ اللہ علیہ روتے روتے فرمانے لگے او یحییٰ اے یحییٰ کہیں آج کوئی اللہ کے خوف سے رو لے، کل قیامت کے دن جب ہمارے نام اعمال کھولا جائے گا اللہ تبارک و تعالی ہمارے نام اعمال دے گا، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ جب ہمارے نام اعمال کھولا جائے گا، اگر ایسا نہ ہو کہ ہمارے نام اعمال میں نیکیوں کم ہو جائے اور بدی زیادہ ہو جائے، کہیں جہنم کا فیصلہ نہ ہو جائے، کل قیامت کے دن رونے سے اچھا ہے کہ آج کوئی رو لے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ یہ قبر کو دیکھ کر آج کوئی تقوی حاصل کر لے، آج اس قبر کو دیکھ کر اللہ کے خوف اگر اس کو آ جائے۔ میرے دوستو سعدون کے بات کو سن کر یحییٰ ابن ایوب رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ روتے روتے بے ہوش ہو گئے، روتے روتے بے ہوش ہو گئے میرے دوستو، روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ اب سعدون رحمۃ اللہ علیہ اس کو ہوش میں لانے کے لیے پانی کا چھینٹا مار رہے ہیں، یہ ہوش میں نہیں آ رہا ہے، لیکن بہت دیر کے بعد ہوش آیا، اور جب ہوش آیا تو سعدون رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے او یحییٰ تیرے ہوش
کیوں آ گیا؟ اگر آج تو اسی طرح اگر آج تو مر جاتا تو دنیا کے اندر سب سے زیادہ خود قسمت کو ہوتا. آج کا تیرا رونا، آج کا تیری یہ موت آنا اللہ کے خوف سے تھا. اگر آج تو مر جاتا تو بڑا اچھا ہوتا. تو